آج میرے پاس پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ پتھروں سے اتنی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، اور تقریباً انہیں 20 سے 22 سال ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ تو مجھے وہاں سے وہ شوق ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھو کس طرح پتھر کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوئی مہارت تو ان کے پاس ہوگی۔ ٹول میرے پاس ہیں، آپ کام سیکھ لیا کریں، اوپر ڈیزائننگ کر کے دوں گا اور آپ کو ٹول چلانا سکھا دوں گا۔ اس ٹائم 120 روپے کا میں نے وہ برتن لیا، تو اس کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں ساری آپ کے ہاتھوں کی بنی؟ لیکن اس میں سالٹ کے اوپر کاریگر کام کرتے ہیں، یہ لنگری ہیں، یہ روایتی ٹیکسلا کا آرٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میرے پاس پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنے اچھے شخص کے پاس موجود ہوں۔ زاہد ان کا نام ہے، اور یہ پتھروں سے اتنی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، اور تقریباً انہیں 20 سے 22 سال ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا واحد شخص ہے جس نے ابھی تک اتنی باریکی چیز کو بھی اتنا پروموٹ کیا۔ ان سے آپ کی کرواتا ہوں ملاقات۔ السلام علیکم جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ زاہد بھائی، آپ نے وقت دیا۔ زاہد صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی میں کیونکہ مجھے چھٹیاں تھیں اسکول سے، تو میں نے جو ہے وہ ٹیکسلا میں میری خالہ بھی رہتی تھیں اور میرے اور بھی رشتہ دار رہتے ہیں، تو میں چھٹیوں پہ وہاں پہ خالہ کے گھر چلا گیا، اور وہاں پہ میرے بھائی کی ایک شاپ تھی، تو وہاں پہ میں نے اس شاپ کو تھوڑا آنر کے طور پہ اس کو سنبھالا۔ تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ پتھر پہ کنداکاری یعنی تراشتے تھے، لنگریے بناتے تھے، کنڈیے بناتے تھے، قبریں بناتے تھے، کتبے بناتے تھے۔ تو مجھے وہاں سے وہ شوق ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھو کس طرح پتھر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ خراب نہیں ہو رہے، دکھ نہیں رہے، اور یہ کتنی نفاست سے پتھر کی چیزیں بناتے ہیں، آخر کوئی مہارت تو ان کے پاس ہوگی۔ تو وہ میں نے تھوڑا امپریس ہوا، اور میں نے اپنے خالو سے پوچھا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں اور یہ بوڑھے کام کر رہے ہیں اور نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کو دیہاڑ کیا ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اپنے تعلیم کے علاوہ یہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور 100-200 اس ٹائم 2001 کی بات ہے، سن 2000 اور 2001 سے پہلے کی، تو وہ یہ بچے جو ہیں پڑھتے بھی ہیں، اور اوور ٹائم پہ یہ جو ہے پارٹ ٹائم پہ یہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کو 50-100 ٹھیکیدار دے دیتا ہے، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنا کچن بھی چلاتے ہیں گھر کا اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو میں نے ان کا کام دیکھا، اور میں نے ایک استاد تھے جعفر استاد، تو ان کو میں نے کہا، وہ بھی پتھر پہ کام کرتے تھے بڑے نفاست باریکی کا، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ میں نے کام اگر سیکھنا ہو تو کتنے ٹائم پہ سیکھ لوں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ تھوڑا تھوڑا آ جایا کرو، ٹول میرے پاس ہیں، آپ کام سیکھ لیا کریں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ جو استاد ایوب ہے نا، ان کے پاس جائیں، وہ رف جو ہے نا، جیسے یہ برتن ہے رف برتن، وہ لے کے آئیں، تو وہ اس کے اوپر ڈیزائننگ کر کے دوں گا اور آپ کو ٹول چلانا سکھا دوں گا، تو آپ کرنا شروع ہو جائیں گے، اس میں پریکٹس چاہیے۔ تو میں نے ان سے وہ اس ٹائم 120 روپے کا میں نے وہ برتن لیا، برتن سن 2000 کی بات ہے، اس سے پہلے کی، تو وہ میں نے برتن لیا، اور میں استاد جعفر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا جی میں ایوب استاد سے لے آیا ہوں، تو یہ کیونکہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن استاد شاگردی میں جو لوگ روایتی جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی کام چل رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے ڈرا کیا پینسل سے، مجھے کہتے ہیں یار یہ نیارنے ہیں، ہم نوک تراش بھی اس کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو چیزل کہتے ہیں، اس کاروونگ کے ٹول کو۔ تو انہوں نے وہ مجھے کہا کہ اس اوپر لائن لگاؤ، میں نے لائن لگائی، وہ سلپ ہو گیا، پھر کہتے ہیں نہیں دوبارہ لگاؤ، میں نے لگایا، پھر انہوں نے کام مجھے سکھایا، کرتے کرتے میں نے تقریباً 1-1.5 مہینے میں ٹول چلانا سیکھ گیا، اور برتن کو پکڑنا سیکھ گیا، اور اس کی کاروونگ کرنا کے طریقہ کار کو سیکھ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ برتن لایا کرو، اور اپنی شاپ میں جو بھائی کی شاپ تھی اس پہ بیٹھ کے اپنا کام کیا کرو، جہاں سے بھول گئی یا کوئی مسٹیک ہوگی تو مجھ سے آ کے پوچھ لینا۔ تو میں نے وہاں سے وہ آغاز، اچھا وہ جو پہلا میں نے پیس بنایا تھا، میں نے اپنی شاپ بھائی کی شاپ پہ رکھا، تو وہ دوسرے دن سیل ہو گیا۔ تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ تو 500 روپے کا سیل ہو گیا، 120 روپے کا میں نے لیا اور 500 کا سیل ہو گیا، وہ تو بڑا منافع بخش کام ہے۔
تو میں نے استاد ایوب کو کہا یہ 500 ان کو دیا, میں نے کہا جی یہ 120 نہ لگائیں, 100 روپیہ لگائیں, مجھے 5 بنا کے دیں. انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن وہ 5 ریلی کیسکٹ جو ہیں جو اس دور کا ہینڈی کرافٹ تھا, بدھ مت کا دور کا, تو وہ مجھے انہوں نے بنا دیا. میں نے 5 وہ پیس بنائے اور وہ 5 پیس میں نے بنانے کے بعد رکھے اور 5 بک گئے, ایک ایک 2 کرتے ہوئے. خوشی ہوتی رہی ساتھ. میں نے کہا یہ تو یار یہ تو میں نے 1200 روپے کا ایک بیچ دیا ہے, اور خریدا کتنے کا تھا, 100 روپے کا, اور پر کام کیا تو مجھے تو 5000 روپیہ منافع ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے اب ٹائل پہ کام کرنا سکھائیں. اس نے پھر مجھے ٹائل پہ تھوڑا چیزل جو ہوتا ہے ہیمر اور چیزر کے ساتھ وہ کام سکھایا. پھر میں خالو کے پاس کہا, خالو نے کہا یار یہ جو ہے بڑا اچھا تو نے کیا ہے کہ یہ ادھر تو بیٹھنے سے فائدہ تو نہیں ہے, کچھ کام سیکھ لیا تو اچھی بات ہے, تو یہ تو بڑا خوشی کی بات ہے, اتنا نایاب کام تم نے سیکھا ہے. تو میں نے پھر وہ جو چیزیں میری سیل ہوئیں تو پھر میں رکا نہیں, پھر آپ چلتے رہے, آہستہ آہستہ آپ آگے سے آگے بڑھتے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرانی باتیں کی جائیں, کسی کی فوٹو کی بات کی جائے, یعنی کہ علامہ اقبال کی فوٹو, قائد اعظم کی فوٹو, وہ بھی آپ بنا لیتے ہیں؟ جی وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو 3D میں بناتا ہوں نا, پکچرز بھی بنا لیتا ہوں, اور 3D میں جو ہے وہ قائد اعظم ہو, علامہ اقبال ہو, یا کسی قسم کی کوئی پکچر ہو تو کتنی دیر میں بن جاتی؟ وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس کے جو ایجز ہوتے ہیں, ایکسپریشن ہوتا ہے, وہ نکالنا ہوتا ہے پتھر سے نا. تو وہ اس میں کچھ سٹونز ہوتے ہیں جو سافٹ ہوتے ہیں, وہ ذرا جلدی ہو جاتے ہیں, کچھ سٹونز ہوتے ہیں بڑے ہارڈ ہوتے ہیں, اس کو چیزل کرنا, اس کو ایجز نکالنا, اور پھر اس کے اوپر سائن پیپر لگا کے اس کو پورا, وہ تھوڑا کافی مشکل ہوتا ہے, وہ مہینوں لگ سکتے ہیں, 1-1.5 مہینہ 2 مہینے میں ایک بنتا ہے. لگ جاتے ہیں. اچھا اگر اس پوری اس شاپ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں ساری آپ کے ہاتھوں کی بنی ہیں؟ جی یہ ساری تو, کیونکہ میں تو زیادہ ڈیفیکلٹ کام کرتا ہوں, پھول کارونگ کا, اور مختلف شیلڈز ہوگی یا مختلف جو گندھارا آرٹ کے پیٹرن ہو گئے اس کے اوپر. لیکن اس میں سالٹ کے اوپر کاریگر کام کرتے ہیں, یہ لنگری ہیں, یہ روایتی ٹیکسلا کا آرٹ ہے, تو یہ کاریگر کرتے ہیں کیونکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں مشینوں کے اوپر, پالشی مشین کے اوپر ہوتا ہے. لیکن میں جو یہاں پہ کام کرتا ہوں وہ ذرا ہٹ کے ہوتا ہے کام, آرٹ سے ریلیٹڈ, جو ٹیکسلا میوزیم میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس یونیک اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر عام کاریگر یا عام بندہ نہیں کر سکتا بغیر سیکھے ہوئے. اگر اس کے کاروبار کی بات کی جائے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ بہت کم ہو چکا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں زندگی کیسے گزر رہی؟ نہیں, ٹرینڈ کم نہیں ہوا, میرا خیال ہے ٹرینڈ زیادہ ہوا ہے. کیوں, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پتھر کا جو کام ہے, انسان اور پتھر کی وابستگی جو ہے وہ صدیوں سے ہے, تو یہ صدیوں تک رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. پتھر کا کام ختم کبھی نہیں ہوگا. یہ ہر بندہ, کیونکہ آپ جتنے بھی آپ انسٹرکچر دیکھتے ہیں کسی بلڈنگ کا یا کسی گھر, عام چھوٹے سے چھوٹے گھر کا بھی دیکھ, اس میں بھی ٹائلیں لگی ہوں گی, فیس ٹائلیں لگی ہوں گی, اس میں کوئی افشار لگی ہوگی, فاؤنٹینیں وغیرہ سٹون کی کچھ لوگ. اور کیونکہ پتھر کی وابستگی جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے, صدیوں تک رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. پتھر کا کام ختم نہیں ہوگا. جو میرا کام ہے وہ کام ہوتا ہے آرٹ سے ریلیٹڈ کسی, کیونکہ میں نے گندھارا آرٹ کے ایک تھیم کو سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ میرے وہاں پہ روایتی ٹیکسلا کا کام تھا, ٹیکسلا کی ایک وہاں کی کلچر, لوکل کلچر تھا, کیونکہ بدھ مت وہاں پہ بہت زیادہ پیمانے پہ مرکز تھا ان کا. تو جیسے دھرما جی کا اسٹوپا ہے, بمالا ہے, آگے یہ آپ کا سرکپ ہو گیا, موڑا مرادو ہو گیا, یہ جو علاقے تھے یہاں پہ ان کے قلعے تھے, ان کے پوری بستیاں تھیں, ان کے پورے ایک رہنے کا ایک سلسلہ, ایک سسٹم تھا. تو وہ اس علاقے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا اس علاقے کی ہینڈی کرافٹ کو اجاگر کرنے کے لیے میں یہاں لوک ورثہ میں بیٹھ کے, کیونکہ لوک ورثہ کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ جگہ دی اور اس آرٹ کو, اس کام کو, گندھارا آرٹ کو جو ہے وہ لوگوں سے متعارف کروانے کا موقع مجھے دیا, آپ کو دیا. اچھا مجھے ایوارڈ کا بھی بتائیں کہ آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ ملے؟ جی مجھے ایوارڈ جو ہے, پہلا جو ایوارڈ تھا وہ اکسی مفتی صاحب کے دور میں ملا تھا 2006 میں. تو پھر 2010 کے یا 12 میں وہ مجھے ایوارڈ ملا, اس کی پکچر یا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. تو وہ ایوارڈ مجھے, پہلا جو ایوارڈ تھا وہ 2006 میں تھا. باقاعدہ جوری نے اس کو سلیکٹ کیا اور میرے کام کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو ہم نے کام دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا جو کام ہے وہ گندھارا آرٹ کے جو برتن ہیں یا گندھارا آرٹ کی جو اس دور کا ہینڈی کرافٹ ہے
یا گندھارا آرٹ کی رنگز اور اس کے نیکلیس اور اس کی جو چیزیں جو اس دور میں یوز ہوتی تھی، میں اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہا ہوں، دوبارہ سے بنا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جو ہماری یوتھ ہے انہیں کیا پیغام دیں گے اور اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی، نئی یوتھ جو ہے وہ کیونکہ یہاں پہ سٹون میں یا آرٹ میں کام جو ہے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جتنی بھی کوششیں این جی اوز یا مختلف ادارے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو نئے لوگ نئے بچے جب کام اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ باہر چلے جائیں، کیونکہ یہاں پہ ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن دی جائے اور ان کے کوئی انسٹیٹیوٹ بنوائے جائیں، یا اگر انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں تو اس میں ان کو مواقع دیے جائیں۔ یعنی ان کے مواقع کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے کام کو متعارف کروائے، ان کے کام کی مارکیٹنگ کروائی جائے، کیونکہ میں اب شروع میں جب مجھے بھی تکلیفیں کافی آئیں، میں نے شروع میں جب کام کیا تو میری چیزیں سیل نہیں ہوتی تھیں، بکتی نہیں تھیں۔ کیوں نہیں بکتی تھیں؟ کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر میں نے نمائشیں لگائیں، لوگ ورثہ میلہ لگایا، سنڈے بازار لگایا، میں نے کافی ساری این جی اوز میں گیا، وہاں پہ جو ایگزیبیشنز ہوتی تھیں، ایک دو دن کی ایونٹس ہوتے تھے، تو ان میں جا کے ٹیکسٹائل کے کام کو یا گندھارا آرٹ کو پروموٹ کیا۔ تو اب جا کر گندھارا آرٹ کو کافی لوگ اس آرٹ کو سمجھتے ہیں اور اس آرٹ کو پہچاننا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹیکسلا میں یا ہمارے پاکستان میں گندھارا آرٹ بھی ایک دنیا کی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے اور تھی اور رہے گی۔ تو نئے لوگوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کو کام جو ہے وہ پراپر طور پہ ان کے انسٹیٹیوٹ جو ہیں، جیسے این سی اے ہے، این سی اے سکھاتا ہے، ساتھ ان کی ڈگری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جب کرنے کے بعد وہ اپنی پڑھائی کرنے کے بعد ان کو جو ہے پراپر اداروں کے ساتھ یا جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، چیمبر آف کامرس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، ٹی ڈی اے پی والوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، ان کی جو بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے ان کی ایک یعنی ان کے کام کو باہر کی دنیا میں متعارف کروایا جائے تو کافی پروموٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی چیزیں سیل بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستان کا بھی نام روشن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے نوجوان تھے، ہمارے پاکستان کا فخر، ہمارے پاکستان کا غرور، اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہے۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی، اور جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اب تک میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان۔